اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور جو تقریباً 100 کے قریب ایف آئی آر جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب پہ ہوئی ہیں، ان میں سے ایک مقدمہ جو کہ توشہ خانہ سے متعلق تھا، اس کے لیے ہماری جو پیشی کی تاریخ تھی وہ 18 تاریخ تھی۔ 18 مانی کہ ابھی 4 دن اس میں رہتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج پولیس، اسلام آباد پولیس کس طرح سے وہاں پہ گئی، اس نے وہاں پہ پوری پرتشدد کارروائیاں کی، ہمارے ورکرز کو مارا، ہمارے کیمپس کو اکھاڑا، ہمارے ورکرز پہ آنسو گیس کا استعمال ہوا، شدید تشدد ہوا، گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو 25 مئی سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے پیچھے ظلم اور بربریت کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ایک طرف ہماری پارٹی اور عمران خان جو کہ ہمیشہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اس بات کا ذکر کیا اور آج بھی کیا کہ ہم نے کوئی تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دینا، ہم نے پرامن رہنا ہے۔ ہم نے کسی طرح سے بھی جو پولیس وہاں پہ میرے حساب سے غیر قانونی طریقے سے گئی تھی اور بدنیتی سے گئی تھی، کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ جو ان کا جو وارنٹ ہوا ہے، جو جاری کیا گیا، اس پہ ایڈریس جو ہے وہ بنی گالہ کا تھا اور یہ پہنچ گئے ادھر۔ لیکن ان باتوں کے علاوہ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی قانونی جنگ لڑتے رہیں گے، ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان سے یہ جو اس وقت اچکے لٹیرے ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، جنہوں نے کہ ملک کی معیشت کی، ملک کے سماجی طور پہ اور ملک کی اخلاقیات ہر طرح کی انہوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ ملک میں غریب کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا، اور یہ حکومت، یہ مسلط کی ہوئی حکومت، ان کا کام صرف اور صرف یہ رہ گیا ہے کہ ہم عمران خان کو کس طرح سے گرفتار کریں، کس طرح سے ہم الیکشنز نہ کروائیں، کس طرح سے ہم ایک سب سے بڑی پارٹی کو دیوار سے لگائیں۔ دیکھیں، ہم نے یہ دیکھا ہے واقعہ 1971 میں بھی، جبکہ ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اس کا آئینی حق نہیں دیا گیا، اس سے ملک 2 لخت ہو گیا۔ پھر ہم نے دیکھا 79 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، اس سے ملک کو کتنا نقصان ہوا۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کو ایکسپلوژن کے ذریعے اس کو ہلاک کیا گیا۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس ملک میں جو عوام کے لیڈر ہوتے ہیں ان کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا، ان کو ہر طرح سے ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے لیڈر، اس ملک کے محبوب ترین لیڈر عمران خان، یہ وہ لیڈر ہے جس پہ سارا پاکستان فخر کرتا ہے، ماں سوائے ان چور اچکوں کے اور وہ ان لوگوں کے جو کہ جن کے لیے وہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ انہوں نے وزیر آباد میں اس پہ قاتلانہ حملہ کروایا، جس کا کہ عمران خان اپنی تقریروں میں پہلے ہی ذکر کر چکے تھے کہ انہوں نے مجھ پہ حملہ کرانا ہے، قاتلانہ حملہ کرانا ہے، لیکن چونکہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اب انہوں نے اور طریقے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے عوام کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ کوئی ذاتی جنگ نہیں لڑ رہا، اور پاکستان کو جن لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے وہ اس ملک کو کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں، وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں ہمارے ملک کے لیے۔ ہم نے ان سے جان چھڑانی ہے اور ہم نے الیکشن کا انعقاد کو یقینی بنانا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے آئین کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور قانون کی بھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئین میں جو چیز بڑی واضح لکھی ہوئی ہو کہ الیکشن کتنے عرصے میں کرنا ہے، اگر اسمبلی ڈیزالو ہو تو 90 دن کے اندر، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوگا، آپ کی نیت نہیں ہے تو کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں
आइन में नहीं है, क्योंकि आइन ने ये गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि कोई गासिब, कोई मुसल्लत किया हुआ तोला इलेक्शंस को सबोटाज ना कर सके। इसके पीछे विजडम था, और वही हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। अब जहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, वहाँ की हुकूमत ने ऑलरेडी उन पे आर्टिकल 6 लग चुका है। उन पे हम फाइल कर रहे हैं कि जो गवर्नर है, जो कि एक फजल रहमान का समधी है, और न तो वो बात कर सकता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे मुल्क में चाहे वो तसूरी हो या चाहे ये जो अपना पेशावर का जो गवर्नर बना हुआ है, ये इनकी हैसियत नहीं है। ओहदों को इन्होंने छोटा कर दिया है, बड़ी कुर्सियों पे छोटे लोगों को बिठा दिया गया है, और वो इसीलिए कि ये हर एक चीज को मानने के लिए तैयार होते हैं। जो हुक्म इनको मिलता है वो ये, क्योंकि ये अवाम की ताकत से नहीं आए हुए, ये लाए गए हैं। और ऐसे जो लाए गए लोग होते हैं, ना उनकी कोई हैसियत होती है, ना उनमें कोई अखलाकी जुर्रत होती है, ना उनमें कोई आइन और कानून की पासदारी का कोई भी उनमें एक शायबा तक नहीं होता। इसलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम ये सब कुछ देख रहे हैं, और जिस तरह से हमारी पार्टी को एक हदफ बनाया जा रहा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन सियासी जमात को जिस तरीके से उसके साथ मुकदमों में उलझाया जा रहा है, जिस तरह से कि पुलिस की दहशतगर्दी की जा रही है, और बड़े मुख्तलिफ तरीके लोगों को अगवा किया जा रहा है। मीडिया का तो आपको पता ही है कि या मालिकान को एक नोटिस दे दिया गया है कि आपने इमरान खान की बात नहीं दिखानी। देखें, ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। ये 75 साल से इसी तरह चलाया गया है, और नतीजा क्या है कि हम बेकारी बन गए हैं बकौल शहबाज शरीफ के। और यही वो लोग हैं जिन्होंने हमें इस मौजूदा सूरत हाल पे पहुंचाया है, जिसमें कि न हमारे पास पैसे हैं, न हमारी कोई इज्जत करता है। हमें इंटरनेशनली बेइज्जत कर दिया है इन्होंने, और बस बहुत हो गया है। अब अवाम ने अपनी जद्दोजहद के लिए, जो इमरान खान उनकी जंग लड़ रहा है, उसके लिए निकलना है, और हर उस कानूनी और सियासी एक्टिविटी में हिस्सा लेना है जो कि इस मुल्क का अब फर्ज हो चुका है अवाम पे। इमरान खान ने आपकी जंग लड़ी है और लड़ेगा, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप अमली तौर पे हमारी जद्दोजहद का हिस्सा बने, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर हमने ये मरियम पे और शहबाज पे और वो उस दूसरा जो गीदड़ जो भागा हुआ है लंदन में, यानी शर्म नहीं आती है कि वो हमें कह रहे हैं कि आप बाहर नहीं निकल रहे। हमारा लीडर तो शेर है, वो तो निकल रहा है, वो तो रैली को भी लीड कर रहा है, वो जलसों को भी करने वाला था। इंशाअल्लाह ताला हम यही समझते हैं कि हम हक पे हैं। हमारी जो जहाद है, हमारी जो जंग है, वो पाकिस्तान के लिए है, वो ज़ात के लिए नहीं है। अल्लाह हमें सुरखरू करेगा, हमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला साबित कदम भी रखेगा, और इंशाअल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि इमरान खान